बीबियां मैदान करबला में ऐसे बिखर गई थी जैसे एक टूटी हुई तस्बीह के दाने बिखर जाते हैं। हर बीबी अपने शहीद के लाशे पे जाके गिरिया कर रही थी। कोई बीबी रो रो के कह रही थी वाह अली अकबरा, एक मां कह रही थी वाह कासिमा, एक बहन बहुत ज्यादा रो रो के कह रही थी वाह अब्बासा। हर बीबी रो रही है, लेकिन उलमा ने फरमाया है दो बीबियां किसी लाशे पे नहीं गई, वो सिर्फ मौला हुसैन के लाशे के पास रही। पहली जनाब ज़ैनब कुबरा और दूसरी जनाब रबाब। जनाब ज़ैनब कुबरा जब आई जनाब सैयद शुहदा के लाशे पे, तो बीबी ने बस एक जुमला कहा, बुलंद आवाज से रोके, या जद्दा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका मलिकुस समा। नाना, आपके जनाजे पे मलाइका जनाजा पढ़ने आए थे। नाना जरा मदीने से आके करबला में देखिए, हुसैन को इतने तीर लगे हैं, इतने पत्थर लगे हैं कि पूरा लाशा लहूलहान है। बस भाई जनाब ज़ैनब एक मर्तबा मौला सजाद फरमाते हैं कि एक नगीने के बराबर भी, अंगूठी के नगीने के बराबर भी, मौला फरमाते हैं मेरे बाबा के जिस्म पे निशान नहीं था कि जहां पे मेरी फुप्पी बोसा दे सके। का मेरी फुप्पी तवाफ करती जाती थी, रोती जाती थी और बार बार कहती थी अम्मा आपने कहा था मेरी तरफ से हुसैन के गले का बोसा दे देना। अम्मा हुसैन के लाशे पे कहीं जगह नहीं है। फिर कैसे दिया बोसा जनाब ज़ैनब कुबरा ने? बड़े सख्त जुमले हैं। उलमा ने लिखा है कि बीबी के हाथ पसे गर्दन बंधे थे, उसी हालत में जनाब ज़ैनब घुटनों पे बैठी। बीबी फरमाती हैं मेरे सरताज, मेरे पास आपकी दो निशानियां थी। एक अली असगर था, मैंने आप पे कुर्बान कर दिया। दूसरे मेरी बेटी सकीना, जब मौका मिला मैं आपकी बहन पे कुर्बान कर दूंगी। बस भाई एक मर्तबा बीबियों को कैदी बनाया गया, नाका पे सवार करके करबला से कूफा ले जाया गया। कोई रोने में बुखल ना करे, अगर देख सके तो देखिएगा।
کوفہ سے بیویوں کو شام لے جایا گیا، شام میں بیویاں قید رہیں، قید کے بعد بیویوں کو رہائی مل گئی۔ میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، بس بھئی جب رہائی ملی تو امام سجاد نے کہا یزید شہداء کے سر واپس کر دے۔ جب شہداء کے سر واپس آنے لگے تو پہلا جو سر تھا بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ سارے مصائب نہیں پڑھوں گا۔ جانتے ہیں کیا سوال کیا؟ مقتل میں جملہ لکھا ہے، جناب رباب نے جناب علی اصغر کا سر لیا، دیکھا، پھر ایک سوال کیا، علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، اے علی اصغر کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اے علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، بچوں کو نہر نہیں کیا جاتا۔ بیٹا یہ کس نے تجھے ایسا تیر مارا؟ میں پڑھوں گا ابھی، کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے۔ بس بے شہداء کے سر آتے رہے، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا یزید جو تبرکات لوٹے تھے وہ واپس کر دو۔ جب تبرکات واپس آنے لگے تو پہلے جو تبرکات میں شے واپس آئی وہ چادر تطہیر تھی۔ جناب زینب نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے واپس کر دو۔ اتنے میں ایک انگوٹھی آئی، جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ مولا سجاد رونے لگے کہ پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے، یہ بجدل نے انگلی کاٹ کے اتاری تھی۔ اجرکم اللہ۔ اب میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میری طرف ضرور دیکھیے گا، سب میری طرف دیکھیں گے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے کے، بس وہ بالیوں کو لایا۔ ساری بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا، بی بی نے بالیوں کو دیکھا، بلند آواز سے رونے لگی اور رو کے کہا بالیاں واپس لے جاؤ، جس بی بی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میں بھی مصائب پڑھوں گا، میں نے کہا تھا نا تفصیل سے پڑھوں گا، میرے ساتھ چلیے گا۔ بس بھئی آپ نے دیکھا جب رہائی ملتی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جب آل محمد کو رہائی ملی ساری بیبیاں بلند آواز سے رونے لگی، ماتم کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی۔ میں نے بہت سوچا یہ بیبیاں کیوں رو رہی ہیں، تو میرے ذہن میں دو جواب آئے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ بیبیاں جب قید خانے میں روتی تھیں انہیں تازیانے مارے جاتے تھے، اب جب رہائی ملی تو وہ جی بھر کے رو رہی تھی، بار بار کہتی تھی واہ حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور جانتے ہیں دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ بیبیوں کو جب رہائی ملی نا تو بیبیاں رو اس لیے رہی تھی کہ ارے قید خانے میں چھوٹی چھوٹی قبریں چھوڑ دی، ارے کبھی قید خانوں میں بھی قبریں بنا کرتی ہیں۔ 3 دن تک بیبیاں روتی رہیں۔ جب تیسرا دن آیا مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیبیوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے۔ صبح سب بیبیاں تیار رہیں۔ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا بیبیاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے رو کے کہا بیٹا سجاد سب بیبیاں تیار ہیں، لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں، نہ جانے فجر کے بعد سے کہاں چلی گئی ہیں، رباب کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ مولا سجاد رونے لگے کہ پھوپھی اماں مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی ہے۔ پھوپھی اماں بیبیوں سے کہیں میرے ساتھ چلے، ہم راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ جب مولا سجاد چلے کچھ ہی دور گئے تھے کہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے ودا کرنے گئی ہیں۔ ساری بیبیاں زندان کے اندر گئیں۔ علماء کہتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو، سکینہ ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا
بڑھی. جناب رباب کا بازو پکڑا کر رباب اٹھو. کہا بی بی میرا جی نہیں کرتا اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جانے کا. بس بھائی میں تمام کر دیتا لیکن یہاں تمام نہیں ہوتے بی بی کے مصائب. اجرکم من اللہ، میرے ساتھ چلتے رہیے گا. رہائی مل گئی. بیبیاں شام سے چلیں، چہلم پہ کربلا پہنچ گئے. جناب زینب بلند آواز سے رونے لگی، کہنے لگی بھیا مجھے اپنے پاس بلا لو. اے حسین میں شام سے لٹ کے آئی ہوں، ہمارا اب کوئی بچہ نہیں رہا. ایک مرتبہ بی بی نے آواز دے کے کہا حسین جب میں پہلے آپ سے ملنے آتی تھی بھیا آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے تھے. حسین میرے پاؤں بڑے زخمی ہیں. جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتاؤ. مولا سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما، ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا پھپھی اماں یہاں میرے بابا کی قبر ہے. روایت کے الفاظ ہے ساری بیویاں قبر مطہر پہ گر گئی، بلند آواز سے رونے لگی. مولا سجاد سمجھ گیا اگر میں نے نہ روکا کوئی بی بی روتے روتے مر جائے گی. خود ہی پھپھی کا بازو پکڑا کہ پھپھی اماں بس کیجئے. مولا نے پھپھی کا بازو پکڑ کے قبر مطہر سے اٹھایا. جب بی بی اٹھی نا قبر سے، بی بی نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا سجاد نے کہا یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے. ساری بیبیاں دوبارہ قبر پہ گر گئیں. ایک مرتبہ مولا سجاد نے سمجھ لیا اگر میں نے ابھی بھی نہ روکا، پھر دوبارہ کہا پھوپھی اماں بس کیجئے. بی بی نے پوچھا گنج شہداء میں کون کون ہے؟ مولا سجاد نے ایک ایک شہید کا نام بتایا. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہا بیٹا سجاد آپ نے ہر شہید کا نام لیا لیکن میرے بھیا عباس کا نام نہیں لیا. میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ سب میری طرف دیکھیے گا. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، میرے ساتھ چلیے میں آپ کو چچا کی قبر پہ لے چلوں. بھائی میری طرف دیکھیے گا. جیسے مولا سجاد آگے بڑھے نا بیویاں آ رہی تھی، جناب زینب سامنے کھڑی ہو گئی. سب بیویوں کا راستہ روک لیا، دونوں ہاتھ پھیلا کر بیویوں رک جاؤ. دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی کہتی واہ حسین.
ایک دن آیا جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد آپ کی ماں رباب بہت بیمار ہے، ماں سے کہیں سائے میں آ جائے۔ مولا سجاد صحن میں آئے، کہا مادر گرامی میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ سے کہتا ہوں سائے میں آ جائیے۔ جناب رباب رونے لگی، کہا بیٹا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ امام سجاد نے کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں، آپ کا امام آپ سے مخاطب ہے، مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے۔ ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو مولا سجاد نے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا۔ جیسے ہی زمین سے اٹھایا جناب رباب نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں سائے میں نہیں جاؤں گی، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھئی 2 منٹ دعا کی زحمت دوں گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا ایک سوال کروں آپ سے، کبھی بیماروں کو بھی بستر سے گرایا جاتا ہے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارا مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگارا ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارا جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ ہمارے جتنے مؤمنین و مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پروردگارا تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما۔ پروردگارا زیارت برآمد ہونی ہے، 2 جملے میں کہوں گا، روک کے بس 2 منٹ۔ پروردگارا آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا، بہت سے مومنین اسیر ہیں، علماء پاکستان میں، بحرین میں، کشمیر میں، نہ جانے کہاں کہاں۔ پروردگارا تجھے واسطہ بیویوں کی اسیری کا۔ جب مولا سجاد سے کسی نے پوچھا نا مولا آپ مسلسل روتے رہتے ہیں، تو فرمایا نواسہ رسول پیاسا مارا گیا، تم مجھ سے پوچھتے ہو میں روتا کیوں ہوں؟ تو کہا لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ مولا نے کہا ہاں منحال شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ماؤں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں جانا یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ پروردگارا شام کے دربار کا واسطہ جہاں بیویاں کھڑی رو رہی تھی، پروردگارا ہمارے تمام اسیروں کو رہائی کی خبر عنایت فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارا تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ میرے بہت سے بھائی ابھی تک آنکھوں میں آنسو رو رہے ہیں، پروردگارا اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی، شرکت کنندگان کی، عزاداروں کی، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بس ایک آخری دعا کروں گا، سب مل کے آمین کہیے گا۔ پروردگارا ہمارے بڑے بڑے بزرگ علماء نے کہا یہ واسطہ کبھی رد نہیں ہوتا، بس ایک آخری واسطہ دوں گا۔ پروردگارا ایک بہت بڑے عالم نے کہا کہ امام زمانہ کہتے میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگے میری پھپھی زینب کا واسطہ دے، خدا میری پھپھی کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ پروردگارا چادر جناب زینب کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ علی کو ایک ایسا بیٹا دے جو میری بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے،
دوسرا واسطہ جناب عباس کا جناب ام البنین ہے، تیسرا واسطہ جناب زینب کبریٰ ہے۔ جانتے ہیں چوتھا واسطہ کون ہے؟ ایک چھوٹی سی بی بی ہے جس کے رخساروں کے رنگ بدلتے رہتے تھے، کبھی تماچے لگتے رخسار سرخ ہو جاتے، امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام اس معصومہ بی بی کو جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہتا تھا، جب تماچے لگتے تو سرخ ہوتا، زیادہ تماچے لگتے تو رنگ نیلا ہو جاتا۔ ماتم حسین یا حسین۔ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ زینب کی دعا بن گئے ایک وقت وہ آئے گا، زینب کی دعا بن گئے ایک وقت وہ آئے گا، ہر گھر پہ سجا ہوگا عباس علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو، جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو، جب آنکھ محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی، تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی، تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ وہ کون سے صدمے تھے شے ٹوٹ گئے جس سے، وہ کون سے صدمے تھے شے ٹوٹ گئے جس سے، ایک درد اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی
پرچم کا پھریرا تھا یا آس تھی زینب کی، پرچم کا پھریرا تھا یا آس تھی زینب کی، زینب کے کلیجے سے غم کیسے ہو کم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، بازار میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ، بازار میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ، زینب کی تو سانسوں پہ تھا نام رقم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، جب بہ گیا سب پانی تب سانس تیری ٹوٹی، جب بہ گیا سب پانی تب سانس تیری ٹوٹی، آسینے کے اندر یا مشکیز میں دم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آواز تیری سرور شبیر سے وابستہ، آواز تیری سرور شبیر سے وابستہ، عباس سے وابستہ ریحان قلم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا